سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا علماء کرام، قائدین اعدام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے برادر گرامی قدر حضرت مولانا فاروق عاصم صاحب مدظل العالی اور ان کے رفقاء کرام حضرت مولانا محمد عمر صاحب دیگر احباب کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے شہر گجرانوالہ میں حاضر ہوا اور یہاں کھیالی میں انعقاد پذیر اس سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں شریک ہوا۔ یقیناً یہ کانفرنس جس عنوان کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے اس عنوان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عنوان ایمان افروز ہے، بصیرت آمیز ہے، دل آویز ہے، روح پرور ہے۔ مسلمان کی زندگی کی جو صبح اور شامیں سرور کائنات، سرور کونین، نبی الثقلین، امام القبلتین، جد الوصف حسن والحسین، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے میں اور سننے میں صرف ہو جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہے۔ شاعر نے ہمارے جذبات کی بالکل صحیح ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی۔ سیرت النبی کا بیان، ذکر مصطفیٰ، ذکر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، ایسے نہیں محبت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذکر کے بارے میں رب خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کر دیا۔ تو شاعر کہتے ہیں جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ رات کا کتنا حصہ گزر چکا اور میں آپ کے ولولے اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ایک نفسیات کے ماہر کی یہ رائے پڑی تھی کہ سننے والوں کے اندر صرف 45 منٹ کا سٹیمنا ہوتا ہے، 45 منٹ کے بعد
انسان کے اندر سننے کا اسٹیمنا جواب دے جاتا ہے لیکن یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی طاقت اور تاثیر اور قوت دیکھیں کہ یہاں کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر سننے والوں کا اسٹیمنا جواب نہیں دیتا، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جذبہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے، فجر کا وقت قریب آتا جاتا ہے، اسی طرح آپ کے جذبات الحمدللہ آسمان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن میں یہ کوشش کروں گا کہ جس عنوان کی مناسبت سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے اسی کے حوالے سے بات کروں، اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ اللہ نے ایسا نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا کہ قیامت تک آنے والا اگر کوئی انسان اپنی انفرادی یا اجتماعی، قومی یا ملی یا اپنی بین الاقوامی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کے مختلف جو شعبے ہیں، گوشے ہیں، پہلو ہیں، ان پہ غور کرتا جائے۔ وہ سیرت اتنی جامع ہے، اتنی کمال کی حامل ہے، اتنی وسعتوں کی حامل ہے، اتنی عظمتوں کی حامل ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَكُمْ یہ جمع کی ضمیر ہے، کسی ایک خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر دور کے ہر فرد کو مخاطب فرمایا، ہر انسان کو مخاطب فرمایا۔ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی۔ نماز آپ نے پڑھ کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میری نماز تمہاری نمازوں کے لیے اعلیٰ نمونہ۔ حج بیت اللہ کیا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج بیت اللہ کے طریقے مجھ سے سیکھو، جو میرا طریقہ حج ہے یہ تمہارے لیے اعلیٰ نمونہ۔ ایک باپ ہے تو سیدہ فاطمہ کے بابا جان کو دیکھے، شوہر ہے خدیجہ و عائشہ و حفصہ ازواج مطہرات کے سر کے تاج کو دیکھے، اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے کو دیکھے، کسی کا رضائی بیٹا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے سہارے کو دیکھے، بھانجا یا بھتیجا ہے تو سردار ابو طالب کے بھتیجے کو دیکھے، اگر پوتا نواسا ہے سردار عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، استاد ہیں تو صفا یونیورسٹی کے معلم کو دیکھے، مبلغ یا خطیب ہے تو صفا پہاڑی کے مبلغ اور خطیب کو دیکھے، جج یا فیصل ہے تو حجر اسود کا فیصلہ کرنے والے کو دیکھے، اور اگر کوئی رہنما ہے تو ساری کائنات کے رہنما محمد مصطفیٰ کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی اعلیٰ نمونہ۔ اور ایک مسلمان اپنی زندگی کی ہر مشکل کے حل کے لیے وہ اس بات کا پابند ہے اصول قرآن سے سیکھے اور ان پر عمل کا نمونہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھے۔ آج ہم پاکستانی مسلمان جس دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہماری ریاستی زندگی، ہماری ملکی زندگی، ہماری قومی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی جن مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، ان کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس بات کی ضرورت ہے ہم اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کر لیں اور اس قرآن سے جو اصول زندگی سمجھ آئے ان پر سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں عمل کرنے کے طریقے سیکھیں۔ آج مجھے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو نظر آ رہا ہے
کہ آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے. مکہ معظمہ جہاں آپ نے 53 سال گزارے، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، اعلان نبوت کے بعد 13 سال، وہ 13 سال مشکلات، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بھرے ہوئے 13 سال، اور بالآخر مکہ معظمہ سے ہجرت کا وقت آ گیا. جامع ترمذی میں رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو موجود ہے. وہاں آپ نے حضورہ کے مقام پہ کھڑے ہو کر سرزمین مکہ کو مخاطب فرمایا، جو آپ کا آبائی وطن، آپ کا آبائی دیس، اور جس سرزمین پہ ابھی آپ کی حکومت قائم نہیں ہوئی، آپ وہاں کے راج کرنے والے نہیں بنے، ابھی آپ نے وہاں پر مشکلات کی زندگی گزاری، مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، مگر اس کے باوجود کہ اس سے تعلق ہے، آبائی وطن ہونے کا رشتہ ہے، آپ نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج پاکستانی میرے مسلمان بھائیوں، یہ نبی پاک کی سیرت مبارکہ، اس کی خوشبو کو آج دل میں بسا کے لے جاؤ، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا اور اس کے پیچھے چل دیے تو آج آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. نبی کریم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ما اطیبکی من بلد ولا احب الی ولولا ان قومکی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی. اے سرزمین مکہ، اے میرے آبائی وطن، اے میرے آبائی دیس، اللہ اللہ، تو اس سے زیادہ پاکیزہ شہر اور ریاست مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. تو میرے آبا و اجداد کی سرزمین، تو میرے بڑوں کا وطن، میرا آبائی وطن، تو اس سے زیادہ پیارا، ولا احب الی، تو اس سے زیادہ محبوب ریاست، تو اس سے زیادہ پیارا وطن مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا. اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں مارے کھا کر، میں پتھر کھا کر، میں کانٹوں پہ چل کر، میں خون بہا کر، مشکلات اٹھا کر بھی تیرے پیار اور تیری محبت کی بنا پر تجھے چھوڑ کے کبھی کہیں اور نہ جاتا. میں تیرے پاس رہتا، تیری سرزمین پہ جیتا، میں قربان جاؤں. یہ رسول اللہ کا انداز. اللہ نے اس وطن کی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مجھے مکہ معظمہ کی قسم ہے، اور اس لیے قسم ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ میرے محبوب کا وطن ہے. نبی پاک نے مکہ کے بارے میں جن پاکیزہ جذبات کے اظہار کیا، وہ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر نازل فرما دیا. فرمایا میرے محبوب نے وطن سے محبت کر کے دکھائی، وطن کے لیے آنسو بہا کے دکھائے، وطن سے عقیدت کا اظہار کر کے دکھایا. معلوم ہوا وطن سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. وطن سے محبت کرنا، گجرانوالہ والوں ایسے میں نہیں چھوڑوں گا، اپنے ملک سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ. اپنے ملک سے محبت کرنا، مل کے بولیں، بلند آواز سے بولیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو تھک گئے میرا خیال، میں تو ابھی اپنی تمہید بنا رہا ہوں، اور ہمت ہے کہ ختم ہو گئی جی.
اور فجر تک بہ سکتے ہو؟ جڑے 2 گھنٹے میری تقریر سن سکتے ہیں 2 گھنٹے وہ ہاتھ صرف کھڑا کرو، باقیاں دی واری انشاءاللہ 2 گھنٹے تو بعد شروع ہوئے گی۔ شیر پنجاب بھی تشریف لا رہے، بلبل قرآن حضرت قاری بن امین عابد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ قراء کے استاد حضرت مولانا قاری عنایت اللہ کشمیری صاحب ربانی صاحب تشریف فرمائے، علماء کی کتنی بڑی جماعت یہاں موجود ہے، ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب تشریف فرمائے، حضرت مولانا فاروق قاسم صاحب، اللہ نبی پاک کی سیرت کے اس پروانے کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں بہت سالوں کے بعد ان کی دعوت پہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میں الحمدللہ انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ میں نے بہت سال پہلے ان کی اس کانفرنس کو دیکھا تھا، الحمدللہ وہ جذبہ ابھی تک برقرار ہے، اور لگتا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک اللہ نے کانفرنس قبول فرما لی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کانفرنس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، ہر سال اسی طرح یہ کانفرنس اسی جذبے کے ساتھ، اسی بلبلے کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتی رہے۔ اللہ آپ سب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کے جذبے اللہ اسی طرح جوان رکھے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، وطن سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت، اور آپ کی سنت اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے محبوب کی سیرت یہ الہدیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع۔ میرے محبوب کی سنت یہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، کامیابیوں کی ضامن۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی سیرت یہ تمہارے لیے الہدیٰ، ہدایت کا سرچشمہ، روشنی کا مینار، نور کا مینار۔ اس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو، کبھی نہیں پٹکو گے اگر تم رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اور آپ کی اتباع کی برکت سے اللہ تمہاری زندگی بھر کی ساری خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ آپ کی سیرت، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے جس کا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ مل کے بول لیں۔ آپ کی آمد سے جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، آپ کے آنے سے یثرب ختم ہو گیا، اور اس کا نام اللہ نے مدینہ الرسول رکھوا دیا۔ مدینہ الرسول، رسول کریم کی ریاست، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، آپ کے انوار نبوت اور رسالت سے اللہ نے اس کو منورہ بنا دیا۔ روشن مدینہ، چمکدار ریاست بنا دیا،
اور آج پاکستانی ہو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے ایسی ریاست عطا فرمائی جس کا نام، حالانکہ اس خطے میں آپ دیکھو کوئی نام ہے افغانستان، یہاں پہ نام ہے ترکمانستان، یہاں پہ نام ہے ازبکستان، وہ قوموں کی نسبت سے ملکوں کے نام، لیکن جب ہمارے ملک کی باری آئی رب نے اس کا نام رکھوایا تو پاکستان۔ پاکستان کا عربی ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ کا ہماری زبان میں ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان پوری تاریخ اسلام میں ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پہ قائم ہوئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں مل کر بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ بزرگوں آپ بھی بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا مل کے بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ہمارا مکمل تب ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان 14 اگست 1947 کو رب نے ہمیں عطا کیا، اور ہندوستان بھی ہمارے ساتھ ہی قائم ہوا، لیکن ہمارا اور ہندوستان کے ایک دن کا فرق ہے۔ ہمارا جو قومی دن ہے وہ 14 اگست 1947، ہندوستان کا قومی دن 15 اگست 1947۔ اس میں فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ 14 اگست 1947 کو قمری مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے کی 27ویں رات تھی، جس رات میں نزول قرآن ہوا اسی رات میں اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ پاکستان میرے رسول اللہ مدینہ میں آئے، اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام اور مہاجرین صحابہ، مکہ معظمہ کا پانی اور طرح کا تھا، مدینہ کا پانی اور طرح کا تھا، آب و ہوا مختلف تھی، علاقائی بخار نے ان تمام مہاجرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ آپ تکلیف سے آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کے پروانے اور دیوانے سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، محبت سے بولے نا رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کی تکلیف کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ آپ کے بخار کی کیفیت بلال کو پریشان کر رہی ہے، چنانچہ جناب بلال نے مشرکین مکہ کے نام لے لے کر ان کو کچھ سخت الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا کہ ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ وہیں پہ رہتے، علاقائی بخار آپ کو تکلیف نہ دیتا، آپ وہیں پہ رہتے، وہاں کا پانی، وہاں کی آب و ہوا آپ کو راس آتی تھی، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ سیرت مصطفیٰ، یہ سیرت ساقیہ کوثر، آج اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ آج میرے تیرے وطن کو ضرورت ہے ہم نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کریں، اس کی خوشبو کو عام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے مدینہ جو آپ کی اب ریاست ہے، آپ کا وطن ہے، آپ نے اس میں آنے والی تکلیف کو محسوس نہیں فرمایا، بلکہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں تو ذرا تکلیف آ جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ پاکستان کی رکھے ہے، پاکستان کی پیا جی، وہ پاکستان ہے کی، اور یہ رسول اللہ کی سیرت کا پیغام نہیں ہے۔ تکلیف آئی، بخار آیا، اٹھ کر بیٹھے، نبوت کے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی۔ دعا نبی پاک دی سنادا کہ رہندا، او گجراں والے والو، میں نبی پاک دی دعا سنان لگا جی، میرے ویر آگے نے
شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہوں نے فرمایا سی ادو واز شروع کری جدو میں آ جا نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شیر پنجاب! شیر پنجاب! ماشاءاللہ میں ہوں دوبارہ شروع کر لگا جی انہوں نے حکم سی نا میرے آن تے شروع کری میں دوبارہ شروع کر لگا ماشاءاللہ 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 توجہ ہے آپ کی ہمت ہے کی سنن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے تکلیفوں کے باوجود مکے سے بھی اپنی محبت کر کے دکھائی مدینہ میں آئے تکلیفوں کے باوجود بخارت کی شدت کے باوجود مرزا ملک صاحب اتنے آؤ تسی اتنے بہ گئے ادھر آؤ میرے کول اتنے تشریف لے آؤ میرے کول آج نریز ملک صاحب میرے بڑے پیارے ویر نے اللہ ان کو سلامت رکھے یہ ساڑھے قرآن و سننا موومنٹ دے گجرا والا دے ماشاءاللہ سربراہ نے اللہ پاک انہاں نوجوانہ دی عمر برکت فرمان نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں سیرت مبارکہ پیش کی ہے یہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے ہم اسے اپنانے کے پابند ہیں آپ نے کیا فرمایا نبوت کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و شد اے اللہ کریم جیسے تو نے ہمارے دل میں ہمارے آبائی وطن مکے کی محبت پیدا کی تھی اسی طرح اب ہمارا وطن مدینہ ہے ہماری ریاست ہماری اسٹیٹ ہمارا ملک ہماری مملکت یہ مدینہ طیبہ ہے اللہ اسی طرح اب مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے او شد بلکہ اس کی محبت میں اور اضافہ فرما دے اپنے وطن سے محبت کی دعائیں مانگنا یہ ہے رسول اللہ کی سنت مبارکہ آپ نے پھر دعا مانگی اللہ بارک لنا فی مدینتنا یا اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں نازل فرما اللہ بارک لنا فی ثمرنا یا اللہ مدینے کے جو ہمارے پھل ہیں کھجوریں ہیں ان میں برکتیں نازل فرما اللہ بارک لنا فی مدنا وفی سائنا ہماری فروٹ اور غلہ منڈی اور سبزی منڈی کے ناپنے تولنے کے جو پیمانے اللہ ان میں برکتیں نازل فرما وہ اپنی ریاست اپنے ملک اپنے وطن کے لیے برکت کی دعائیں مانگنا یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی پاک کی زندگی کے اصول اور ضابطے اور طریقے اللہ اکبر اور تیسری بات نبی کریم علیہ السلام ایک دن رات کا ٹائم تھا صحابہ نے ایک کسی دھماکے کی جیسے آواز آتی اس طرح آواز سنی تو صحابہ کرام جلدی سے پریشان ہو کر اپنے اپنے گھروں سے کسی کو لاٹھی ملی کسی کو اسلحہ ملا تلوار ملی نیزہ ملا باہر نکلے کہ دیکھیں شاید دشمن نے حملہ کر دیا ذرا کٹھے ہو کے آگے بڑھے تو ادھر سے کیا دیکھا کائنات کے سردار اکیلے ہی بغیر زین کے گھوڑے کی ننگی پشت کے اوپر ادھر سے چکر لگا کے تشریف لا رہے تھے اور فرمانے لگے مدینے والوں جو اطمینان سے سو جاؤ میں پورے علاقے کا چکر لگا کے آ چکا ہوں اور مدینہ کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنا کے آ چکا ہوں یہ سیرت مصطفیٰ اپنی ریاست کا دفاع اپنی ریاست کی حفاظت نمبر 4 رسول اللہ کی سیرت اور اپنے وطن سے محبت وطن کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام غلہ منڈی میں تشریف لے گئے آپ نے ایک اناج کا ڈھیر تھا آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے ایسے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے جو دانے تھے وہ گیلے تھے اوپر خشک تھے میرے آقا نے اس کے مالک کو بلایا فرمایا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں شرمندہ ہو کے عرض کرتا اللہ کے رسول رات بارش ہو گئی تھی تو میں نے جو گیلا
گیلے دانے تھے ان کو چھپانے کے لیے اوپر خشک ڈال دیے. میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ہمارے معاشرے میں ہماری ریاست میں دھوکے دیتا ہے وہ میری امت سے نکل جاتا ہے. وہ اپنی ریاست میں ملاوٹ کرنے والوں، جعل سازی کرنے والوں، آج دودھ کا جو ہم حشر کرتے ہیں اللہ کی قسم شرمندگی ہوتی ہے. میں یورپ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں جن کو کافر کہتے ہو وہاں پر گھروان لکھا ہوتا مجھے اتنی فیٹ کا دودھ چاہیے اور اتنا مجھے روزانہ دودھ چاہیے. وہ کریٹ باہر رکھ جاتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے دروازہ کھولے، 3 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کھولے، کوئی نہ اس کا دودھ اٹھا کے لے جاتا ہے نہ چھوڑنے والا اس میں کوئی ملاوٹ کر کے جاتا ہے. من غش فلیس منا. اور دودھ تو دودھ، تم تو اس پستی میں گر گئے کہ جو بیمار بیچارے جان بچانے کے لیے ادویات کھاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں، تم نے وہ میڈیسن 2 نمبر بنانا شروع کر دی. اب تو 2 نمبر چھوڑ کے پتہ نہیں کس نمبر کی ادویات آ رہی ہیں بازار کے اندر. اللہ سے ڈریے، حرام جانوروں کے گوشت کھلانے والوں، کس کی امت ہو؟ اور سیرت النبی کے نام لیتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کرتے ہو، کانفرنسیں کرتے ہو، کردار تمہارا یہ بڑا سر دھونتے ہیں جی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فائدہ اس کا؟ نبی پاک کی سیرت کا یہ مقصد ہے؟ تمہیں اپنی ریاست کی کوئی فکر ہی نہیں. آدھے آدھے ذرا مصیبت آ جائے پھر وہ شور و غوغا کر دینے جناب، سر تے باں رکھ لیتے. اور خود آپ کیا کر رہے؟ اسے کاریگری سمجھتے ہو؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تم سمجھتے ہو ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. میرے اللہ کہتے ہیں میرے فیصلے سن لو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. تم ہلاک ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے ریاست اور وطن سے محبت، اس کے تقاضے یہ واضح کیے، اپنی ریاست کو مضبوط بنانے کی فکر کرو. یہ میری سیرت ہے. جس وطن میں رہتے ہو، جس کشتی میں سوار ہو، اس میں سوراخ نہ کرو وگرنہ خود بھی ڈوب جاؤ گے، پوری سواریوں کو لے کے ڈوب جاؤ گے. اور فرمایا جو ان کو نہیں روکتے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. نبی بارے مثال دے کے سمجھا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکیوں کو فروغ دینا، برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنا، یہ تمہارے فرائض ہیں. لیکن یہ بھی سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت پڑھ رہے تھے نا شیخو پوری صاحب، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. آقا نے بصیرت بھی سکھائی کہ برائیوں سے روکنا کیسے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر دل سے برا جانو. یہ طبقات بیان کیے. ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے، فوج کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے. میرا آپ کا کام نہیں کہ لاٹھیاں پکڑ لیں، اسلحہ پکڑ لیں،
جس کو ہم برائی سمجھتے منکر سمجھتے اور کھڑے ہو جس کو روکنے کے لیے نہیں. یہ تو انتشار ہے، یہ فوضا، یہ خانہ جنگی، یہ سول نافرمانی. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں. یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام. ہاتھ سے روکنا صرف حکومت کا کام ہے، زبان سے روکنا یہ علماء، یہ ہمارے مبلغین خطباء، یہ شیر پنجاب قاری بن امین عابد، یہ ہمارے علماء مولانا قاری عنایت اللہ صاحب، یہ زعماء مولانا عاصم صاحب، فاروق عاصم صاحب، یہ ان کا کام ہے. اللہ اکبر. یہ میرا اور آپ کا کام سے زبان سے روکنا ہے جو طالب علم ہے، اور زبان سے بھی کیسے روکنا ہے اس کا بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہے. ایسا نہیں کہ جو دل میں اور زبان سے نکال دیا، نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. حکمت کے ساتھ حسن والے واز. حسن والا واز کون سا ہوتا ہے؟ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يلزم من شيء الا شانه. جس گفتگو اور تقریر کے اندر نرمی ہوتی ہے، نرمی، سمدانی صاحب، جس گفتگو اور تقریر میں نرمی، اخلاق، مٹھاس، وہ تقریر حسن والی ہوتی ہے. اور جس سے یہ نکل جائے وہ حسن کھو دیتی ہے. اللہ قرآن میں نبی پاک کے بارے میں فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. یہ 1,00,000 اور کئی ہزار میرے محبوب جو آپ کے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت بن گئی ہے چند سالوں میں، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب آپ کی زبان میٹھی ہے. آپ کی زبان اچھی بولو، سانو تے پسند ہی نہیں نا کی اس واسطے میٹھی ہے. اچھی بولو، بلند آواز سے بولو. نگہ بلند، سخن دل نواز. علامہ اقبال فرماتے ہیں نگہ بلند. نگاہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ضرورت شعری. نگہ بلند، سخن دل نواز. سخن دل سار نہیں، دل نواز. ایسے سخن دلوں کو موہ لینے والے، دلوں میں اتر جانے والے. نگہ بلند، سخن دل نواز. شیر پنجاب میرے اصل جنا سب تو پرانے دوست اور بھائی نے. 1985 دی میری تے نہیں دوستی، اور شروع بھی گجران والے تو ہی ہوئی سی. جامعہ رحمانیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا اکرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سالانہ کانفرنس تھی اور ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے پہلے تقریر ارشاد فرمائی، میں نے بعد میں کی. اس دن دی ساری دوستی اللہ نے شروع کی تھی. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. اہل حدیث اچھی آمین کہو. ایسے ستارے، ایسے ہیرے، یہ ہمارے لیے اللہ پاک کی نعمت ہیں. اللہ پاک کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ نے علماء کو لمبی زندگی عطا فرمائے. کیوں ہسنڈ ہے وہ افسوس کر رہے ہیں، وہ تو یہ دند کا ڈنڈا ایک کم لے ہو. نگہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. آپ تو میرے کارواں بن کے آئے. یہ علماء میرے کارواں ہیں. انشاءاللہ ان کی زبانیں میٹھی، انشاءاللہ کہہ دے زبانیں، دل ہمدردی کرنے والے، پیار کرنے والے، دوسروں کی خیر چاہنے والے. نبی پاک فرماتے ہیں دین النصیحہ، دین تو خیر چاہنے کا نام. پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کس کی خیر چاہنا دین؟ فرمایا للہ.
وَلِكِتَابِهِ، اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کی بھی خیر چاہا کرو. یہ نبی پاک نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. یہ تو ہمارے نزدیک تماشا بن گیا نا، جو حکمران ہے بس رگدو چنگی طرح. یہی ہمارے شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ یہی کے تھے نا. حضرت شیخ الحدیث جو ہماری جمعیت کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے سید دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کے بعد امیر جماعت بنے. وہ فرمایا کرتے تھے میں اہل حدیث نہ کسی کے حریف ہیں نہ حلیف ہیں، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جہاں غلطی کرے گے ہم نشاندہی کریں گے. ہمارا یہ کام ہے. حکمرانوں کے ساتھ بھی خیر چاہا کرو، وعامتہم، اور جو پبلک ان کی بھی خیر چاہو. اور اس کا تقاضا یہ کہ ہماری زبانیں میٹھی ہونی چاہیے. اگر زبانوں میں مٹھاس نہ رہے تو پھر علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. علماء کی زبانوں میں مٹھاس نہ رہے، اساتذہ کی زبان، پروفیسروں کی زبان، معلمین کی، مربی مزکی جو ہمارے بڑے جو ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے، یہ سب اساتذہ ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں. زبانیں اللہ ان کو دی بولنے کے لیے، رہنمائی کے لیے. ان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے. اگر مٹھاس نہ رہے تو قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت کی سیر فرمائی، پھر جہنم کی مختلف وادیوں کا آپ نے معائنہ بھی فرمایا. سود خوروں کو کیا سزا ملے گی، بدکاروں کو کیا سزا ملے گی، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، ان کی سزا کیا ہوگی. یہ آپ نے ساری وادیاں دیکھی. ایک وادی کے سامنے سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ بدقسمت لوگ تھے، زبانیں ان کی لمبی لمبی باہر آ رہی ہیں. جہنم کے دروغے فرشتے جہنم کی آگ کی بنی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹتے، زبان کاٹتے، پھر لمبی ہوتی، پھر کاٹتے، پھر لمبی ہوتی، پھر کاٹتے. موجم طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جبریل امین سے نبی پاک نے پوچھا من ہاؤلا، یہ بدقسمت کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاؤلا خطباء امتی کا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لڑائیاں پیدا کرتے تھے، انتشار پیدا کرتے تھے، فتنہ پیدا کرتے تھے. والفتنہ تو اشد من القتل، اور میرے رسول اللہ سے بڑھ کے توحید کسی نے سنائی؟ اطاعت مصطفیٰ کسی نے سنائی؟ قرآن کے تقاضے کسی نے بیان فرمائے؟ نہیں. مگر میں قربان جاؤں، پرائے بھی آتے تھے آپ کی میٹھی زبان سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے. ابھی شیخ پوری صاحب سنا رہے تھے نا زماد ازدی کا واقعہ. وہ ایسے نہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ایک بندہ آیا تھا جس نے نبی پاک کی تلوار کو اتار لیا. بڑے مشہور حدیث ہے، بخاری کے اندر واقعہ یہ موجود ہے. غزوہ نجد سے آپ واپس آ رہے، تلوار اس نے اتار لی. کہا جی میں امن کا منی، اب بتلائیے آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا اللہ، میرا اللہ بچائے گا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میں اقصار کرتا ہوں، آپ نے پکڑ لی، کھڑے ہو گئے. فرمایا میں امن کا منی، اب تم بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ کہتا کن خیر آخر دن، بجی آپ ہی معاف کر دیں. فرمایا جو کلمہ پڑھو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. وہ چونکہ سردار تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے وگرنہ زندگی بھر کا تانا بن جائے گا. اس نے مجھے معاف کر دیں، میں زندگی میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. تسی تے میں ہوں دے تے کی کر دے پلا؟ کیوں بھائی فاروق ہیں؟ اسی تلوار تو ہون لا دینی سی اسے ویلے سے. لیکن نبی پاک نے ایسا نہیں فرمایا، جو میں نے تجھے معاف کر دیا. اپنی قوم کے پاس آیا اور کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، آج میں ایسی ہستی دیکھ کر آیا ہوں جس جیسا اس کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. جب اس نے سارا واقعہ تکبیر، مر گئے سارے بولو نعرہ تکبیر، حرمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شافع محشر، تاجدار ختم نبوت، خطیب اسلام
اسلام علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بہنا اتنے رات ساری تو ہوں میں نعرہ مارنا ہے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب ایڈا ہولی نہیں یار اچھی مارو نعرہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حضرت مولانا قاری بنیا امین عابد صاحب یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں سارے کے سارے آپ سب انشاءاللہ سب زندہ باد زندہ باد مطلب ہوتا ہے دعا دینا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت والی عافیت والی میں عرض کر رہا ہوں تو نبی ایسے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا زبان میٹھی تھی آپ نے درگزر فرمایا پوری قوم آ کے کلمہ پڑھتی ہے وہ پوری کی پوری قوم نے آ کے کلمہ پڑھا میں اختصار کر رہا ہوں آخری بات سناتا ہوں میرے بھائیوں اس کا تقاضا ریاست کو مضبوط کرنا یہ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا ہم پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اگر کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کرنا ہے فٹافٹ اشتہار بنا کے چڑھا دینا یہ تم نے کرنا ہے اور ریاستی زندگی یہ نہیں ہے یہ نبی پاک کی سیرت کا پیغام نہیں ہے توجہ سے سنو اور علم کی بات آج سن لو اللہ اکبر میں کس کس کی بات سنوں کون کون سی بات سنوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پہرا دے رہے تھے امیر المومنین ہیں ایک حویلی کے قریب سے گزرے آپ کو حویلی کے سین سے کچھ آوازیں آئیں آپ نے ایک پتھر کے اوپر چڑھ کر اندھیرے میں کھڑے ہو کے دیکھا کچھ نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہیں اور وہ ایسی چیز پی رہے جو جائز نہیں ہے آپ کو بڑا غصہ آیا لیکن اس وقت کوئی اور بندہ دستیاب نہیں آپ کو بڑی ناراضگی آئی صبح حضرت علی المرزا کو بلایا جو آپ کے مشیر ہیں وزیر ہیں اور ان سے مشورہ کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب بتلائیے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ امیر المومنین نے خود دیکھا جو وقت کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بھی ہیں حضرت علی نے کیا فرمایا البینہ یا امیر المؤمنین البینہ او حد فی ظہرک امیر المؤمنین یا تو آپ گواہ پیدا کر لیں آپ کے ساتھ کوئی اور گواہ بھی ہونا چاہیے کم از کم 2 گواہ چاہیے اگر گواہی کا نصاب پورا نہ ہوا تو آپ خاموش رہیں اگر آپ نے خود اکیلے بات کر دی تو حد قذف آپ کی طرف آ جائے گی میں احترام سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں او حد فی ظہرک خاموش ہو جائیں آپ امیر المومنین خاموش ہو گئے اور یہاں پر کیا ہے نہ اگلی گل دا پتا نہ پچھلی گل دا پتا اللہ دی قسمیں اگر ساڑا تھے شریعت نافذ ہوئے نا صحیح طور تے تو پتہ نہیں کنے بندے حد قذف انہیں لگ جس سوشل میڈیا چڑھائی جا رہے ہیں فلانے دی گل تے ٹمکڑے دی گل تے ان دی گل تے ان دی گل یہ تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے اس کی یہ سوشل میڈیا پتا تمہیں کیا ہے یہ آج میں نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک مضمون پڑھا تھا الغزو الفکری فکری جنگ کا دور آئے گا فکری جنگ یہ لاٹھی گولی یہ بم یہ صرف جنگیں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں فکری جنگ آساد کی جنگ سوچ کی جنگ وہ جنگ کا دور آج ہمارے اوپر آ چکا ہے اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار آج ہم اس سے گزر رہے ہیں ہمارا دشمن وہ ہمارے نوجوانوں سے کھیل رہا ہے وہ انہیں لگا رہا ہے وہ آپس میں پہلے تو مذہبی بنیادوں پہ لڑائی یہ اہل حدیث یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ شیعہ اور یہ فلاں اور یہ فلاں الحمدللہ پیغام پاکستان قومی دستاویز کی شکل میں اللہ کی توفیق سے ہمارے علماء نے قائدین اس پہ قابو پایا مرکزی جمعیت کے چونکہ یہ پروگرام ہے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ایوان صدر میں جب پہلا اجلاس ہوا اس میں 2200 علماء تھے تمام مکاتب فکر کے اور انہوں نے پہلے دن اس میں سائن کیے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے کلمہ گو ہیں کلمہ گو اور اصول دین سے انحراف نہیں کرتے ختم نبوت اصول دین ہے 5 نمازیں اصول دین ہیں
حج بیت اللہ اصول دین ہے، رمضان کے روزے اصول دین ہیں، زکوٰۃ اصول دین ہے، استقبال قبلہ اصول دین ہے۔ جو ان پہ متفق اور کلمہ گو ہے وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب انہوں نے کی ہوندا کی نہیں ہوندا اللہ جانے تو جانے، یہ ساڈا کام نہیں، میرے اللہ دا کام ہے، لیکن ہم پابند ہیں کلمے کی وجہ سے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھیں۔ ہاں جو ختم نبوت کے انکار کرتا ہے وہ اصول دین کے انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی 5 نمازوں کا اعلان کر دے کہ ہم نہیں مانتے 5 نمازوں کو، وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر ایک نماز نہیں پڑھتا، آپ ایمان سے بتلائیں جو اہل حدیث سارے کے سارے وہ 5 وقت کے 100% نمازی ہوتے ہیں، الحمدللہ ہوتے ہیں نمازی، لیکن کچھ ایسے ہوں گے، میں بھی ان کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو سستی کرتے ہیں۔ اہل سنت بھی ایسے ہیں، تو کیا آپ ان کو کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، سستیاں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں نے اور 22 علماء نے سائن کیے، اور جو سب سے پہلے سائن کیے نا، سب سے پہلے ان کا نام دسنا میں، سارے تو پہلے انہوں نے سائن کیتے نے پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، سب سے پہلے سائن ان کے اتفاق سے۔ اور 13ویں نمبر پہ سائن آپ کے اس بھائی کو اللہ نے ساتھ بخشی، 13ویں نمبر پہ میں نے سائن کیے پہلے صفحے کے اوپر۔ ہم نے الحمدللہ اہل حدیث کی وہاں پہ نمائندگی کی، تمام مکاتب، مولانا فضل الرحمان بھی وہاں موجود تھے، بڑے بڑے علماء قائدین، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب موجود تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب موجود تھے، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، سب علماء بڑے بڑے موجود، سب نے سائن کر دیے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، دشمن نے سوشل میڈیا پہ کھیلنا چاہا، 10 ارب ڈالر، کتنا ڈالر؟ 10 ارب ڈالر ایک مہینے میں، محرم کے ایک مہینے میں ہمارے سوشل میڈیا پہ پھینکا گیا، خرچ کیا گیا کہ یہاں پہ ان کو کسی نہ کسی طرح مذہبی بنیادوں پہ لڑایا جائے۔ لیکن الحمدللہ پیغام پاکستان کے بیانیہ نے ان کا 10 ارب ڈالر، سارا ان کا سازش کا سامان وہ پیوندے خواہ کر دیا۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیاسی طور پر، علاقائی طور پر، صوبائی طور پہ لڑایا جائے۔ ہمارے کچھ پنجابی بھائی کوئٹہ کے علاقے میں شہید کر دیے گئے، اور یہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ جتنے کوئٹے کے ہوٹل تھے پنجاب میں، ان کے بارے میں یہاں پر ایک آگ کھڑی کی جائے اور پنجابیوں کو برانگیختہ کیا جائے کہ جتنے کوئٹے کے لوگ ہیں ان کے ہوٹلوں پہ حملے کر دو۔ لیکن میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، پنجابیوں تم نے ثابت کر دیا کہ کوئٹے والے بھی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، پشاور میں رہنے والا پاکستانی ہمارا بھائی ہے، سندھ میں رہنے والا پاکستانی ہمارا بھائی ہے، گلگت بلتستان میں رہنے والا گلگتی بلتستانی وہ پاکستانی ہمارا بھائی ہے، پاکستان کے ہر صوبے میں رہنے والا، کشمیر میں رہنے والا کشمیری ہمارا بھائی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہی ریاست مدینہ، یہی نبی پاک کی سیرت طیبہ کا پیغام تھا، ہم نے ان کی سازش کو بھی پیوندے خواہ کر دیا۔ اور آج آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، وہ یہ اس کوش آخری ان کی یہ سازش ہے وہ بھی ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ کہہ دیں انشاءاللہ، اچھی کہہ دو انشاءاللہ۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، دنیا میں صرف ایک فوج ہے، صرف ایک فوج۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں نے ایم فل اور میں نے پی ایچ ڈی جس یونیورسٹی میں کی وہ فوج کی یونیورسٹی ہے۔ آپ کے بیٹے اسامہ بخاری نے ایم فل تو یو ایم ٹی سے کیا، لیکن پی ایچ ڈی اس کی نمبر یونیورسٹی وہ بھی فوج کی اسلام آباد، وہاں سے اس نے کی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے سلطنت عمان کی میں نے دورہ کیا، کویت کو دیکھا، قطر کو دیکھا، متحدہ عرب امارات کو دیکھا، بحرین کو دیکھا۔ وہاں جتنی سیکورٹی ہے نا وہاں کی، ان عرب ملکوں کی، اس میں 80% میں نے جو سیکورٹی کے وہاں پہ افیسر دیکھے، پولیس والے دیکھے، فوج والے دیکھے، وہ سارے کے سارے پاکستانی دیکھے۔ آپ حرمین شریفین کے دفاع میں بڑی تعداد میں اللہ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے۔ آپ کی فوج کو عام فوج نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک واحد فوج ہے جس کا نصب العین یہ ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔
پاک فوج کا باٹو پتہ کیا ہے؟ کسی بھی چھونی میں جا کے دیکھیں، یہ گجرانوالہ چھونی میں جا کے دیکھیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ موٹا ایمان. مل کے بولیں، کیا لکھا ہے؟ ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. آج ان کی یہ سازش ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ غیرت مند پاکستانی اور افواج پاکستان جو حرمین شریفین کا دفاع کر رہی، جو سارے عرب ملکوں کا دفاع کر رہی، جو پاکستان کی پشتیبان ہے، ان کے اور پاکستانی عوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے. لیکن آج نبی پاک کی سیرت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا من عطا امیری فقد عطانی ومن عاصا سیری فقد عصانی. جو میرے جرنیل کی اطاعت کرتا ہے وہ میری محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اور ایک اسلامی ملک کی فوج کا سربراہ وہ تو ہمارا ہیرو ہے. اور اتفاق سے اس وقت جو ہمارے سپہ سالار ہے پتہ کون ہے؟ ایک تو ویسے وہ سید زادے ہیں اور 7 حافظ قرآن ہیں. اور حفظ پتہ کہاں پہ کیا اس نے؟ جب وہ 3 سال حرمین شریفین کی دفاع کے لیے مدینے میں گئے ہوئے تھے نا، انہوں نے وہاں 3 سال میں رہ کے قرآن حفظ کیا ہے. تو تم ان کے خلاف سازش، ہم ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آج خیالی کی اس عظیم و شان کانفرنس میں سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے ہم یہ پیغام نشر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اہل حدیث، پاکستان کے اہل سنت، پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پورے عالم اسلام کی پشتیبانی کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی افواج پاکستان کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے. ہر اس سازش کو ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ. وطن سے محبت، وطن سے محبت یہ اللہ کی تعلیم ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حب وطن کر کے دکھائیں گے، پاکستان سے پیار کے تقاضے پورے کر کے دکھائیں گے اور اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے دکھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.